نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہم نے پچھلی دفعہ کر دیا تھا اور اس پر ہماری تمہیدی گفتگو جو ہو گئی تھی کہ یہ 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل ہے اور یہ صورت نصفین میں منقسم ہے۔ کس گروپ سے تعلق رکھتی ہے، منزل کون سی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا عمود کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی تھی کہ اس میں سے نصفین میں جو منقسم ہے تو پہلے 18 رکوع ہیں اور دوسرے حصے میں 22 رکوع ہے، جبکہ پہلے رکوع کم ہیں اور آیات زیادہ ہیں 152 ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں رکوع 22 ہے لیکن آیات کم ہے 134 ہے۔ تو یوں ذرا ایک نصفین والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نصف اول میں جو ہے سابقہ امت مسلمہ جو بنی اسرائیل چلی آ رہی تھی ان سے ایک خطاب ہے، اور نصف ثانی میں موجودہ امت مسلمہ سے، اور اسی طرح جو پہلا نصف ہے اس میں جو 18 رکوع ہیں اس کی ترتیب ہم نے یہ رکھی تھی کہ پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع، یعنی پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں، پھر 10 رکوعوں کے اندر براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب، جن میں سے پہلا رکوع ان سے کے لیے دعوت کا ہے، پھر 9 رکوعوں میں ان کے اوپر جو ہے وہ 4 چھیڑ لگائی گئی، فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی، انہیں معزول کر دیا گیا۔ تو اگلے 4 رکوع تحویلی ہیں جس میں ان کو معزول کیا جا رہا ہے اور ایک نئی امت اس کی جگہ پر کھڑی کی جا رہی ہے، اور نئی امت کی تاج پوشی گویا کہ تحویل قبلہ کے ذریعے سے کی گئی۔ اسی طرح اس صورت کا زمانہ نزول بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر سے قبل تک اکثر و بیشتر حصہ اس صورت کا اس میں نازل ہوا ہے سوائے چند ایک آیات کی۔ اور اب ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلی دفعہ گفتگو شروع کریں گے پھر حروف مقطعات کے اوپر، جن پر ہم نے کو آغاز کر دیا تھا کہ حروف مقطعات یہ قطع یقطع تقطیعا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، قطع لا یقتل تقتیلا، باب تفعیل سے جب کہتے ہیں نا تو یہ ہم، اور ایک ہے اقتال، اس کے معنی ہوتا ہے یکبارگی کسی کو قتل کر دینا، اور ایک ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کر دینا۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی علیحدہ علیحدہ کرنا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے، الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ۔ اس کو علم نہیں پڑھ سکتے بلکہ الف لام میم یہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ کوئی قول مرفوع موجود نہیں ہے کہ ان کے معنی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی بتائے ہوں، لہٰذا جو جمہور کی رائے ہے بلکہ اجماع اسی پر ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں، البتہ علمی آراء جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بے شمار ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ کسی نے سوال نہیں پوچھا، کہ صحابہ میں سے بھی کسی نے سوال پوچھا ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، اور ایک دوسری بات یہ کہ نہ ماننے والوں نے اعتراض بھی کوئی نہیں کیا۔ وہاں قرآن حکیم پر نہ ماننے والوں نے بے شمار اعتراض کیے اس وقت بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے، یہ مکھی کی، مچھر کی اور اس طرح کی جو ہے وہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ آخر چاہتا کیا ہے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے۔ تو اس طرح سے بھی معترضین نے کوئی اعتراض وارد نہیں کیا کہ یہ الف لام میم کیوں لکھا ہوا،
تو یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اور تو اگرچہ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شاید وہاں کے اس وقت ادب کا یا عربی کا ایک وہاں معاشرے کا معروف اسلوب بھی ہو. بالکل ہی غیر مانوس بات ہوتی تو وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے. اور اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ جیسے کہ پنجابی میں الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ لائی ہوں، تو اس طرح کا ایک اسلوب پنجابی کی شاعری کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے، میم میرے دوست. تو یہ اس ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کلام کا ایک اسلوب بھی ہو جس وجہ سے انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اسی طرح بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ کوئی کوڈ ورڈ ہوگا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین وحی کے ذریعے آ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ میری طرف سے ہے جاری. لیکن یہ ساری جیسے میں نے کہا کہ علمی آراء کے طور پر رہی ہیں چیزیں. البتہ کچھ اسٹیٹسٹکس میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ان حروف کے حوالے سے رکھوں، اگرچہ اس کے سمجھنے سمجھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اس سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس سے کئی اور چیزیں حل ہونے کا امکان ہو جائے، کسی اور جگہ پر وہ چیزیں کام آ جائیں. تو ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کی 29 صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے اور 14 حروف جو ہے وہ الفابیٹ میں سے استعمال ہوئے. تو اس کو یوں سمجھیں کہ عربی کے الفابیٹ کے بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ 28 ہیں یا 29 ہیں. جو لوگ حمزہ اور الف کو ایک مانتے ہیں ان کے نزدیک عربی کے الفابیٹ 28 ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں حمزہ علیحدہ ہے اور الف علیحدہ ہے. ظاہر ہے الف کے اوپر جب حرکت لگ جائے تو یہ حمزہ کی آواز دے گا. تو قرآن حکیم میں دونوں طرح سے یہ لفظ موجود ہے، تو ان کو دو کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تو پھر یہ 29 حروف ہوں گے، اور ایک ہی مانیں گے تو 28 ہوں گے. تو یہ دونوں اعتبار سے بات پوری ہو جاتی ہے کہ 29 حروف جو ہے وہ 29 صورتوں کے آغاز میں ہوئے. تو ظاہر ہے 29 کا آدھ تو ہو نہیں سکتا، تو 28 کا آدھا 14 حروف مقطعات. اچھا، ان 14 میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ اگر ہم الفابیٹ کے کوئی 9 کی تقسیم کر لیں، 9 × 27 یہ والی اگر تقسیم کر لیں ہم 10 10 10 کی، تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پہلے میں سے بہت کم الفاظ استعمال ہوئے. اچھا، دوسرے میں جو پٹی آتی ہے دال اور زال کو چھوڑ دیں تو جتنے بھی نقطے والے حروف ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے، بغیر نقطے والے استعمال ہوئے، اور آخری پٹی میں سے بہت زیادہ استعمال ہوئے. تو اب ذرا پہلی پٹی کو دیکھ لیں تو الف با تا سا جیم آہا دال زال، اس میں سے صرف 2 استعمال ہوئے، الف اور ہا، جو 2 حروف آئے. اب اس کے بعد را زا سین شین صا ضا طا ضا عین غین، یہ جتنی پٹی ہے اس میں سے نقطے والا کوئی استعمال نہیں ہوا، بغیر نقطے والے استعمال. را زا را استعمال ہوا، زا نہیں. سین شین سین استعمال ہوا، شین نہیں. سواد زواد سواد ہوا ہے اور زواد نہیں. طوا زوا طوا استعمال ہوا ہے، زوا نہیں. عین غین عین استعمال ہوا ہے اور غین استعمال نہیں ہوا. اب آخری پٹی میں آ جائیں تو وہ کتنے ہو جائیں گے؟ وہ 7 حروف استعمال ہو گئے. قاف قاف لام میم، یہ 7 ہا، یہ سارے آخری پٹی میں سے زیادہ استعمال ہوئے، 7 ہوئے. تو اب ذرا گن لیں کہ 7 یہ اور 9 2 وہ پہلی والی میں سے کتنے ہو گئے؟ 9، اور 5 درمیان میں سے جو بغیر نقطے کے ہیں، تو یہ کون سے ہو گئے؟ 14. تو یہ 14 حروف مقطعات جو ہے استعمال ہوئے. اب اس کی اپنی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ نقطے والے نہیں کیے، بغیر نقطے والے درمیان کی پٹی میں سے کیے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جو جسے قرآن حکیم میں اس حدیث کی روح سے کہا جاتا ہے کہ لا تنقضی عجائبتہ، اس کے جو عجائب ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اور کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے جو کہے کہ میں نے قرآن کی ساری باتیں سمجھ لی. ہم کہہ دیتے ہیں نا ان کو جی بڑا عبور حاصل ہے، تو یہ ناممکن ہے کسی کے لیے کہ قرآن حکیم کی تفہیم پر سمجھ پر کو عبور حاصل کر لے. اس سے خزانے نکلتے ہی رہیں گے سمجھ کے. البتہ اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے 2 جو اسلوب ہیں قرآن حکیم نے بتائے ہیں، ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر.
تذکر کے اعتبار سے، یاد دہانی کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب کہا ہے قرآن حکیم ہے، اور تدبر کے اعتبار سے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ یعنی غور و فکر کر کے اس سے علم و حکمت کے، جیسے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کر آدمی کوئی ہیرے جواہرات لائے، موتی لائے، تو وہ ہے کہ اس کے اندر غوطہ زن ہو کر کوئی ہیرے جواہرات لاتا ہے تو وہ بالکل دوسری بات ہو جاتی ہے۔ اور اسی میں ایک اور چیز بھی دیکھیں، قرآن حکیم کے اپنے اپنے اعجازات ہیں مختلف انداز میں۔ ایک ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اس سے آپ کی روح کی ایک غذا پوری ہو جائے گی، کچھ اور سیٹسفیکشن ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہے اس سے ایمان اور شعوری ایمان میں اضافہ ہو، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا، وہ اس کے غور و فکر کرنے سے ہوگا۔ ایک ہے ترجمہ پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا، یہ بالکل اور بات ہے۔ ایک ہے کہ از سر نو خود اس کے اوپر غور و فکر کرنا کہ آپ کیا سمجھیں۔ بلکہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ جنہوں نے قرآن حکیم کا پہلی مرتبہ ترجمہ کیا یہاں اس سرزمین کے اوپر، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے حلے میں تفسیر کچھ نہ پڑھیں، آپ سادہ ترجمہ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو سمجھ کیا آیا ہے۔ اب آپ کھولیں کہ مفسرین نے کیا سمجھا ہے، اور آپ کی سمجھ اس کے مابین ہی ہے یا کوئی ڈائمنشن نہیں ہے، تو یوں آپ کے دریچے اور دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ شے ہوگی کہ جس سے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جو مسلسل کرتے رہنے سے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی سوچ، اس کی سوچ کا جو سانچہ ہے وہ پھر قرآن حکیم کے مطابق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تلاوت ہو سکتا ہے ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے، میری دادی جو ہے وہ ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت ختم کر لیتی تھی، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا تھا کہ وہ اس کے مطابق سوچ بھی کرتی تھی یا فیصلے بھی کرتی تھی یا طریقہ کار اپناتی تھی۔ وہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے، تلاوت کے اپنے اثرات ہیں، اور یہ غور و فکر کے سمجھنے کے جو ہم بیٹھے ہیں تو یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی ڈائمنشنز ہے، اپنا ایک سمجھ ہے کہ وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تاکہ ان کا ذہنی اور قلبی تعلق بھی قائم ہو۔ ویسے بھی جو زمانہ بدلتا چلا جا رہا ہے، اور بلکہ بدل گیا ہے، جتنی چینجنگ اس زمانے میں آئی ہیں شاید ہی تاریخ انسانی میں کبھی آئی ہو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ یہاں سے دل سے قبول کرتے تھے چیزوں کو، بلائنڈ فیتھ، وہ یہاں سے ہوتا تھا۔ آج جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، آج یہاں سے بات ادھر جاتی ہے ذہن سے۔ اچھا، اسی میں یہ دیکھ لیں کہ اسلوب کیا ہوتا تھا، پرانے ہمارے مقررین خطباء حضرات، آج وہ چیزیں بھی غیر مؤثر ہو کر اسی وجہ سے رہ گئی کہ وہ پہلے تقریر کرتے تھے یا گفتگو کرتے تھے کہ یہ آیت ہے قرآن حکیم کی، اس پر گفتگو کی، پھر اس کو مؤکد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، فرمان سے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کچھ ایگزامپلز دی۔ یہ ایک روایت تھی، یہ چلتا تھا معاملہ۔ آج کی دنیا سمجھتی کیسے، آپ دنیا کی کوئی بات بیان کرتے ہیں، دنیا کی کوئی مثال بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی یہ بات کہی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے۔ ذہن کے سانچے بدل گئے، اب بات ادھر نہیں ہوتی بلکہ ذہن کے راستے آپ کو دل میں اترنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں ذرا جواز بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ شاید یہ کام اس طرح سے سمجھنے میں نہ دیں، لیکن قرآن کے ساتھ ایک تعلق بنانے میں آپ کا ہو کہ کتنے عظیم جو ہے وہ چیزیں ہیں اس کے اندر آئی۔ جیسے بہرحال وہ ذکر آگے آ جائے گا، تو حروف مقطعات کے ضمن میں سمجھ لیں کہ یہ 29 صورتوں کے آغاز میں آئے اور 14 حروف جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک حرف والی جو صورتیں ہیں قرآن حکیم میں وہ 3 ہیں۔ 3 کون کون سی ہیں؟ سورہ نون ہے، سورہ صاد ہے، سورہ قاف ہے، یہ 3 ہیں۔ اسی طرح 2 حروف مقطعات والی بھی جو ہے یہ بھی 3 ہی صورتیں ہیں، یعنی 3 یاسین، طٰہٰ، اور یہ ابھی میں نے خلیق سے کہا کہ میں نے کہا میں تو دن کو کوئی جو ہے وہ اس طرح سے غور و فکر کر نہیں سکا، تاکہ وہ کاؤنٹ کرتا ذرا فہرست دیکھ کر، تو جلدی سے جو سب سے اس وقت جو بڑا عالم ہے اس سے ذرا پوچھ کر بتاؤ چیٹ جی پی ٹی سے کہ کتنی حروف کی جو ہے وہ صورتیں کیسے کیسے شروع ہو رہی ہیں۔
تو اسے جلدی سے کاؤنٹ کیا اور کہا کہ جی یہ 1 والی بھی 3، یہ 2 والی بھی 3، اور پھر 3 حروف والی 13 ہے۔ پھر وہ 4 حروف والی بھی اس نے بتایا کہ یہ 2 ہیں، اور 5 حروف والی وہ بھی 2 ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ظاہر ہے سورہ شورا کے آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہاں ذرا درمیان میں آیت آ جاتی ہے، اور پھر یہ جو صورت ہے سورہ کاف کے بعد جو شروع ہوتی ہے سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کے حروف بھی وہ البتہ سارے جڑے ہوئے ہیں، 5 ہیں۔ اب آ جائیے کہ اس کے بارے میں مختلف آراء جو رہی ہیں لوگوں کی، ان میں سے ایک رائے تو یہ رہی کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ اس میں خاص کر مولانا امین احسن اصلاحی صاحب موجودہ دور میں، یہ جو ابھی ماضی قریب کا زمانہ گزرا ہے، انہوں نے بڑا زور دیا کہ یہ صورتوں کے کیا ہیں؟ نام ہیں، کہ یہ الف لام میم، بلکہ وہ اس کو وہ کہتے بھی ہیں ہاذا الف لام میم، اس سے پہلے ہاذا کو محذوف مانا جائے اور ہاذا یہ الف لام میم ہے، یہ صورت ہے، اور اس طرح سے۔ لیکن یہ اسلوب بھی پوری طرح سے نہیں اترتا۔ الف لام میم سے شروع ہونے والی کئی صورتیں ہیں، ہا میم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، اسی طرح وہ الف لام میم را سے تو کئی صورتیں ہیں، تو وہ اس طرح سے ناموں والی بات جو ہے وہ پوری نہیں اترتی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جو ہے مختلف انداز میں اس کو جو ہے وہ سمجھانا شروع کیا کہ ایسے 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 اس کو جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اس انداز میں کریں۔ البتہ اس میں مولانا حمید الدین فرائی صاحب کی رائے، جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے بھی استاد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ عربی اور عبرانی زبان کے الفابیٹ آپس میں بڑے ملتے جلتے تھے، اور ان کے لکھنے کا طریقہ یا زمانہ قدیم میں یہ تھا کہ جس طرح اس وقت چائنیز زبان کے ہیں یا جاپنیز کے ہیں، ان میں ظاہر بات ہے کہ حروف کے شکلوں کے اعتبار سے کچھ نامینیشن ہو جاتی ہے تو وہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے الف ہے تو الف جیسے لکھا جاتا تھا، اب تو وہ ہوتے ہوتے اسٹیٹ لکھتے ہیں، پہلے وہ الف یوں لکھا جاتا تھا جیسے گائے کا سر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو با ہے، جو بے لکھا جاتا تھا تو اس سے مراد جو ہے عبرانی میں ہوتی تھی بیت، گھر۔ اسی طرح جیم لکھتے تھے تو جیم پرانی عبرانی زبان میں ہوتا تھا جمل، اونٹ۔ اسی طرح میم لکھا جاتا تھا تو میم سے مراد یہ ہوتی تھی جیسے سمندر کی لہر اٹھ رہی ہے، یہ والی وہ جو میم، ایک تو میم یوں لکھتے ہیں نا، ایک میم یوں ذرا جو لکھتے ہیں، تو یہ سمندر کی لہر جیسے اٹھتی ہے، میم کو اس سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اسی طرح نون جو ہے وہ نون ڈالا اور بیچ میں نقطہ، تو اس سے مراد ہوتا تھا پرانے وقتوں میں عبرانی میں کہ یہ مچھلی، ذُنُّون، بلکہ یہ قرآن حکیم میں الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نون والقلم میں بھی جو الفاظ آئے ہیں اس میں بھی نون، سورہ نون والقلم وما یسطرون، اس کے آخر میں آیا وَكَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے گا، آپ ذرا اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا، کَصَاحِبِ الْحُوتِ، تو وہاں کَصَاحِبِ الْحُوتِ سے مراد وہی ہے حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ والے، تو وہ نون سے مراد یہ بھی لی گئی کہ اس میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اور اسی طرح توئے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، جس طرح وہ سانپ بنتا تھا تو توآ عبرانی زبان میں سانپ کو ریپرزینٹ کرتا تھا، کہ جیسے وہ بڑا وہ ہوتا ہے نا کوبرا ٹائپ سانپ، وہ پورا پھن جیسے اوپر پھیلا کر یوں ہو جاتا تھا، تو گویا یہ توآ جو ہے اس کی پریزنٹیشن ہے۔ اچھا، یہ چیزیں بھی کچھ ملتی جلتی ہیں قرآن حکیم میں، اگر دیکھیں تو یہ بھی ہے۔ اچھا، 100% کوئی چیز نہیں ملتی، جتنی بھی آراء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اس اسلوب پر نہیں آتی۔ اس کی میں وضاحت ابھی تھوڑی دیر میں کر دوں گا وقت ہوا، کہ یہ توآ بھی ہے، جس صورت کے شروع میں توآ آئے لازماً اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیا بنتا ہے؟ سانپ، جب توآ آپ یہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ میم آ جائے تو وہاں اس سے مراد ہوتی ہے کہ اندر کہیں سمندر پھٹنے کا ذکر آئے گا، جیسے نون کی میں نے وضاحت کر دی۔ اور یہ الف آ گیا تو یہ کو گائے کا تذکرہ آ گیا، بھائی اس کے اندر اس کا معاملہ آ کر رہے گا۔ اور جیسے میں کہا کہ یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
لگتی ہیں. جیسے ایک صاحب تھے, انہوں نے بڑی تحقیق کی اور پھر دنیا میں اس کی آج کل بھی وہ واٹس ایپ پہ چلتی رہتی ہیں چیزیں کہ 19 کا عدد قرآن حکیم کو پورے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ ہر صورت کا جو ملٹی پلائر ہے وہ 19 کے ساتھ اس کے تعداد کو عدد کو دیں گے تو وہ 19 پر پورا اترتا چلا جاتا ہے. اچھا, جو کوئی 2-4 صورتیں نہیں اترتی انہوں نے کہا اس میں تحریف ہو گئی, اس میں آیات اوپر نیچے ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے, اس طرح کی بات کرتی. تو اچھا, قرآن حکیم کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیشہ اصول بنتے ہیں بعد میں. کوئی بھی زبان ہو, کچھ ہو, تو پہلے یہ تو نہیں ہوا کہ عربی گرامر پہلے بنی ہو اور عربی زبان بعد میں. عربی زبان پہلے سے بولی چالی جاتی تھی, پھر بعد میں اس کے اصول بنائے گئے. انگریزی پہلے سے تھی, بعد میں اس کے اصول بنائے گئے گرامر کے. تو قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے کوئی اصول فٹ نہیں آ سکتے. ایک بات تو یہ ہے, یعنی دنیا کا کوئی اصول بھی لگائیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے, فٹ نہیں بیٹھ پاتا. اچھا, اس میں اگر ہم اپنے اصولوں پر ناپنا شروع کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں ٹھیک نہیں ہے. یہی بڑا ایک دھوکہ لگ جاتا ہے انسان کو. تو یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس پر ہمارے بنائے ہوئے اصولوں سے ہمیں سمجھنے میں تو مدد مل سکتی ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے اصولوں پر فٹ آ جائے, یہ پاسبل نہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر زمانہ بہت آگے بڑھے اور کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں تو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ جائے تو وہ دوسری بات ہو جائے گی. تو بہرحال اسی طرح یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس میں یہ تھی کہ یہ ایک جملہ ہے اور حروف مقطعات ایک جملے کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ ان حروف کا مخفف ہے کہ جو یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے پورے جملے کو. تو وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم جیسے ہے, تو الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لفظ کا انا اور درمیان میں جو لفظ ہے ان اللہ عالم. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جملہ کیا تھا, الف لام میم ان اللہ عالم, میں اللہ جانتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل تو یہ جملہ یوں بنتا ہے جا کے پورا. اور وہ کہتے ہیں کہ الف انا کا پہلے الف لے لیا, دوسرے جو لفظ ہے اس کا درمیانی لفظ لے لیا یہاں کا درمیان, اور عالموں کا میم لے لیا, الف لام میم. حالانکہ ان کی جو ایک حیثیت ہے امت کے اندر حبر الامہ کہلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن کی دین کی سمجھ عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے. اس کے باوجود امت نے ان کی رائے کو نہیں لیا ایز اے ہول. ان کی ایک رائے کو علمی طور پر تو رکھا لیکن اس کو اجماع کے طور پر یا ان حروف کے معنی کے اوپر نہیں لیا کہ یہی معنی آئندہ ہم لیں گے ایز اے امت میں, اس کو نہیں رکھا, علمی رائے کے طور پر رکھا. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ امت کے اندر یہ بھی پازیٹیو سائن ہے کہ ایک اتنے بڑے صحابی کی رائے موجود ہے لیکن امت نے اس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نہیں ہے تو اس کو نہیں لیا. یہ دروازے تاکہ اگر وہی رائے وہ لے لیتے بالفرض تو آئندہ آنے والی تحقیق اور چیزوں کی آراہ بھی بند ہو جاتی تاکہ وہ علمی فضا برقرار رہے. اسی کو اچھا آگے رکھا بھی, ائمہ اربعہ نے بھی اسی کو رکھا. جب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو کہہ دیا گیا کہ آپ آ جائیے, آپ کی رائے کو ہم پورے ملک میں خلافت میں نافذ کر دیتے, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ میری رائے ہے, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری رائے امت کے اوپر نافذ ہو. ہاں اجماع ہو جاتا ہے کسی بات پر, سارے مل کر کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ فائدے کی بات ہے تو وہ کر لیتے ہیں, اپنا لیتے ہیں لوگ, تو وہ دوسری بات ہے. لیکن میری رائے کے طور پر جو آراء ہے, فقہ مرتب ہوئی ہے, وہ ساری امت پر نافذ کر دی جائے, یہ درست بات نہیں. اچھا, یہی بات امام مالک نے بھی کہی کہ یہ میری رائے ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی رائے غلط ہے. رائے ان کی بھی صحیح ہے, میں صرف یہ زور دیتا ہوں کہ میری یہ رائے ذرا بہتر ہے. تو یہ ایک علمی فضا ہمیشہ سے ہمارے ہاں برقرار رہی ہے, لیکن بعد میں آ کر جمود طاری ہو گیا اور انہی رائے پر ہم ڈٹ گئے. تو اس حوالے سے یہ پہلی آیت کے اندر ایک اچھا سائن ہے کہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ خود صحابہ کی آراء کو بھی امت نے اس وقت اس طور پر جامد کی حیثیت سے نہیں لیا کہ سارے لوگ ان آراء کو اپنائیں, بلکہ ان کی علمی آراء کا ادب احترام کرتے ہوئے رکھا کہ یہ ایک ان کی رائے موجود ہے لیکن سارے اس کے پابند نہیں ہے. تو الف لام میم, تو بنیادی طور پر اس کے بارے میں پھر یہی بات طے ہو گئی کہ ان کے معنی کون جانتا ہے,
اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں۔ ذالک الکتاب، اب یہاں پھر بات ہو جائے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے دو طرح سے اس آیت کو پڑھا تھا کہ ایک پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب، اور ایک پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو دونوں طرح سے یہ آپ ذرا مصحف سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فی ہے، اس کے دونوں طرف تین تین نقطے ڈالے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معانقہ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں پچھلی عبارت کے ساتھ بھی ملا کر، اور اس کے اگلی عبارت کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو البتہ معنی میں اور مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو ذالکہ کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، یہ کتاب، اور ذالکہ اشارہ بعید ہے، تو ہمارے ترجمے کے حساب سے وہ کیا ہونا چاہیے، ھذا، ٹھیک ہے۔ تو یا ذالکہ کا ترجمہ وہ، لیکن اب کرتے ہیں یہ، تو یہ کیوں کرتے ہیں، یہ سمجھیں بات کہ ذالکہ اگرچہ اشارہ بعید ہے، جب ہم گرامر کی روح سے پڑھیں گے تو اشارہ بعید ہی کہیں گے، اس کا ترجمہ وہی کریں گے، لیکن جب ادب میں اسلوب میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو پھر اس وقت وہ ان کے معنی اور مفہوم میں بدل جاتا ہے۔ تو کسی چیز کی جب عظمت کو بیان کرنا ہو، بلکہ مجھے انگریزی کا ایک وہ فقرہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی گرامر میں اصول کیا ہے، آئی اور وی کے ساتھ کیا لگتا ہے فیوچر ٹینس میں، شیل، ٹھیک ہے، آئی اور وی کے ساتھ شیل، لیکن کبھی کبھی ہم آئی اور وی کے ساتھ ول بھی لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ زور دینے کے لیے، شورٹی کے لیے، تاکید کے لیے کہ آئی ول ڈو۔ کسی نے آپ کو کوئی کام کہا، آپ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے آئی شیل ڈو، ٹھیک ہے میں کر لوں گا، لیکن جب وہ پورا زور دیتا ہے بات کا کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائے میں کروں گا، تو وہ زور دے کر مکہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے آئی ول ڈو، اس کا مطلب ہے میں ضرور یہ کام کر لوں گا، تاکید ہوگی۔ تو اسی طرح یہ اشارے گرامر کے حساب سے تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب زبان میں اسلوب میں بیان کیے جاتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بدل بھی دیتے ہیں۔ تو ذالکہ اگرچہ اشارہ بعید ہے، لیکن جب کسی شے کی عظمت بیان کرنی ہو تو ھذا نہیں کہتے، عربی میں پھر اسے ذالکہ کہتے ہیں۔ اسی میں یوں دیکھ لیں کہ ہم ذرا ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں، آ حضور، جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں تو آ جناب، دیکھیں اردو میں بھی اشارہ آ اور ای، لکھنا تو چاہیے نا ای جناب کہ یہ صاحب، لیکن وہاں بھی ہم کیا لکھتے ہیں، آ جناب وہ صاحب۔ تو یہ بھی ایک عظمت کے طور پر پھر جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ بعید لاتے ہیں، نہ کہ اشارہ قریب کو لایا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، اور یہاں یہ اشارہ ہے تو الکتاب، الکتاب میں وہ لام استغراق کے معنی لے کر تو وہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ دی بک، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ایک مضمون ہے آ کاؤ اور دی کاؤ میں جو فرق ہوتا ہے، ایک تو وہ بات آئی، لیکن یہاں زیادہ تر کیا ہے، یہ لام عہد کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، لام عہد ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ موعود ذہنی ہے، لام عہد کا کیا مراد مطلب، اور دوسرا معنی اس کے یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ اچھا اب اس کے سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑیں گے تو اب بالکل اور مفہوم دے جائے گا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جو تم نے مانگی ہے ہدایت کے اعتبار سے۔ موعود ذہنی یہاں آ جائے کہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ تم نے ایک دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے یہ ہدایت کا راستہ دیا تھا۔ ایک اس کے معنی اور مفہوم یہ، اور تورات اور انجیل وغیرہ کی کتابوں کے حساب سے دیکھیں گے کہ جیسے وہاں آیا ہے کہ کتاب استثناء تورات کے اندر کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول کو بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تورات کے اندر آج بھی موجود ہے کہ تمہارے بھائی، وہ جو آج دنیا میں کہتے ہیں نا کزن، تو وہی بات وہ تورات کہ تمہارے بھائیوں میں ایک رسول کو بھیجوں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔
لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں میں بھی مفہوم اب لے لیں کتنے ہو سکتے ہیں. لا ریب میں ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سورہ فاتحہ کے حساب سے جوڑیں گے تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہی ہے جو تم نے مانگی ہے ہدایت. اچھا اب الف لام میم کے حساب سے جوڑیں ادھر سے تو کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو یہ انسان اپنے ذہن، مفہوم، فہم، اپنی گہرائی، علم، اس کے اعتبار سے جب غور و فکر کرتا ہے تو یہ سارے مفہوم اور معنی اس کے سامنے آتے ہیں. لا ریب فیہ ہے. اب یہ آ گیا کہ اس میں، یعنی شک نہیں ہے کہ اس میں، اس کے اندر. اچھا ذالکا اشارہ ہے اور اشارہ ذالکا اشارہ بن کر یہ مبتدا بنتا ہے اور خبر ہو جاتی ہے الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. لیکن ایک یہ بعض گرامر کے حساب سے بھی اب میں دو تین چیزیں آپ کو بتا دوں. ذالک الکتاب، پھر ایک یہ بات کہی گئی کہ ذالک الکتاب یہ مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پہلے جملے میں کیا تھا؟ ذالک مبتدا ہے، الکتاب ایک خبر ہو گئی اور لا ریب دوسری خبر ہو گئی اور ھدی للمتقین تیسری خبر ہو گئی. یہ جب وہ آپ گرامر کے لحاظ سے پڑھتے ہیں. اور اگر ذالک الکتاب پورے جملے کو مبتدا مانیں گے تو لا ریب فیہ ایک خبر ہو گئی اور پھر ھدی للمتقین یہ دوسری خبر اس کے مطابق ہوگی. باقی یہ ہے کہ صفت اور موصوف کے حوالے سے جانیں گے تو ایک یہ ہے کہ یہ کتاب کی صفت بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو یہ گرامر کے حساب سے بھی مختلف جو ہے وہ باتیں آتی ہیں کہ جملے کی کنسٹرکشن کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ایک دیکھتے ہیں نا کہ ترجمہ، تو یہ ترجموں کے اندر جو اختلاف نظر آتا ہے، ایک نے ایسے ترجمہ کیا، دوسرے نے ایسے کیا، تیسرے نے ایسے کیا، تو آپ کے ذہن کے اندر وسعت ہو کہ انہوں نے سب نے ان لمٹس کے اندر ہی رہ کر کیا. کسی کو زیادہ اچھا لگا کہ اس کو میں ادھر ملا لوں، کسی کو اچھا لگا کہ ادھر یہ زیادہ اچھا مفہوم دے گا. اچھا لگنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذہن نے یہ کہا کہ وہاں زیادہ ایک جو ہے بہترین مفہوم آ جائے گا. کسی کو لگا نہیں تیسرا مفہوم زیادہ بہتر ہو جائے گا، صفت والا ہو جائے گا، یا دو خبروں والا یا تین خبروں والا مفہوم زیادہ بہتر، تو اس سارے کی گنجائش ہوتی ہے. اسی طرح کسی ایک ترجمے پر متفق ہونا یہ ناممکن ہے، بلکہ بسا اوقات جو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے ترجمے سے متفق ضروری نہیں کہ ہو جائے. بہت ساری جگہ پر میں اپنے ترجمے سے خود متفق نہیں ہوتا، اور کہیں ہو سکتا ہے سالوں بعد سمجھ آئے کہ یہاں بات اصلاً تو یہ سمجھائی جا رہی ہے، یوں سمجھ آ رہی ہے. اس ذہن میں ایک گرہ لگ جاتی ہے، کٹک جاتا ہے آدمی کے ذہن میں کہ بات یہ ہے، یہ ہے، یہ. تو اس حوالے سے یہ بھی اپنے ذہن کو محدود کر لینا کہ میں صرف فلاں ہی کا ترجمہ دیکھوں گا، یہ بھی محدود ہو جاتا ہے آدمی. تو جب آپ تراجم پڑھ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو کبھی ایک کا پڑھ لیا کریں، کبھی دوسرے کا پڑھ لیا کریں، کبھی تیسرے کا، تو پھر غور کریں یار تینوں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے تو یہ کس کس انداز میں کیا ہے، مختلف انداز میں کیا ہے، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے. ڈائمینشنز مختلف کھلیں گی، پہلو مختلف کھلیں گے، اور قرآن حکیم کی ایک وسعت ہے جو آپ کے سامنے آئے گی. تو بہرحال جو لا ریب فیہ کی مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہی کتاب ہے اور ہدایت نامہ ہے جو تم نے مانگا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ ذرا آپ غور و فکر کریں تو دو تین ڈائمنشن اور کھل جائیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے اندر، اس کے مضامین کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی آ سکتا ہے. ھدی للمتقین، اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں ہدایت ہے متقین کے لیے، یا اس سے ہدایت پائیں گے وہ لوگ جو متقی ہیں، یا اس سے ہدایت پائی ہے ان لوگوں نے جو متقی ہیں، جب پائیں گے وہ جو متقی. اس کی وجہ میں کیا بتاؤں، ان دو ترجموں کی بھی آج وضاحت کر دیتا ہوں.
دیکھیں ایک ہوتی ہے تعویل خاص اور ایک ہوتی ہے تعویل عام، ان دونوں میں پہلے فرق سمجھ لیں، پھر ہمیں کون سی اپنانی ہے اور کیوں اپنانی چاہیے یہ ذرا سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم ایک خاص وقت میں نازل ہوا، اور وہ وقت کون سا ہے؟ سن 610 سے لے کر 632 تک، اس 23 برس کے کم و بیش مدت کے اندر جو ہے وہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک خاص ایریے میں نازل ہوا ہے، اور وہ ایریا کون سا؟ حجاز۔ قرآن حکیم زیادہ تر نازل ہوا ہے کہاں؟ 98% قرآن حکیم حجاز کے اندر نازل ہوا ہے، اور 2 تائی قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے، اس میں یا کچھ آیات طائف میں نازل ہو گئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ حجاز کا علاقہ ہے۔ باقی قرآن حکیم جو ہے وہ 1 تائی نازل ہوا مدینہ میں، تو یہ بھی کہاں ہے؟ حجاز کا علاقہ ہے۔ کچھ تبوک پرلا سرا ہے، وہاں جا کر بھی نازل ہوئی، تو وہ بھی حجاز سے باہر نہیں، وہ بھی اس کا ایک سرا۔ 2 آیات کہیں عرش پر نازل ہوئی، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ اچھا، فوری طور پر اس کے سامنے کون ہے؟ ایک خاص قوم مخاطب ہے، ان کا ایک خاص کلچر ہے، خاص تہذیب ہے، خاص تمدن ہے، وہ مخاطب ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم ایک خاص زبان میں نازل ہوا۔ اب ذرا اس کو دوسری طرف دیکھیں، اگرچہ قرآن حکیم ایک خاص مدت میں نازل ہوا، لیکن یہ ہدایت کیا ہے؟ فار ایور، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم ایک خاص ایریے میں نازل ہوا، لیکن یہ پورے گلوب کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی اولین مخاطب ایک خاص قوم ہے، لیکن یہ ساری دنیا کی اقوام کے لیے آیا ہے۔ تو یوں اس اعتبار سے ذرا سمجھیں کہ یہ ایک تحویل خاص، ایک جب ہم اس سارے ٹائم اینڈ سپیس میں اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی یہ حجاز کے اندر آیا ایک زبان میں ایک خاص قوم سے، تو اس وقت اس کا مفہوم کیا تھا، اور آج اس کا مفہوم کیا ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ بات پھر امت میں طے کر دی گئی کہ قرآن حکیم کو جو اس کے الفاظ ہیں، اس کا جو عموم ہے، اس پر رکھ کر بیان کیا جائے گا۔ تحویل خاص جو ہے اس کو سمجھنے میں تو مدد دے گی، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ وہ یونیورسل ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے تو ہم تحویل خاص کی طرف جائیں گے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ آج کے اعتبار سے ہو جائے گا۔ مثلا تحویل خاص کے اعتبار سے جب ہم اس کے معنی معین کریں گے تو یہ ہوگا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے وہ ان متقین کے لیے جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اس وقت پا چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس ہو گئے جن کو سمجھاتے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے سامنے ہیں، موجود ہے، ایگزامپل ہے۔ اچھا، اب آ جائے کہ متقی کی کیا، یہ ایک صفت ہے جو بیان کی گئی ہے کہ اس سے ہدایت پائے گا کون۔ متقی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ جس کے اندر اخلاقی حس موجود ہے۔ اگر کسی کی اخلاقی حس مر گئی ہے، اب آپ اسے جو سمجھاتے رہیں، جو کچھ کرتے رہیں، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے۔ اگر اس کی اخلاقی حس زندہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نفس لوامہ اس کے اندر ہے، وہ روک ٹوک اس کے اندر موجود ہے، جسے اردو میں اپنے ادب میں ہم کہہ سکتے ہیں جس کی ضمیر موجود ہے، اس سے یہ فیض یاب ہوگا، اس کی ہدایت سے وہ لوگ فیض یاب ہوں۔ اب جس کے اندر وہ حس ہی مر چکی، وہ ضمیر نامی شے ہی نہیں ہے، آپ لاکھ اسے سمجھاتے رہیں، لاکھ پڑھاتے رہیں، وہ اسے کوئی سمجھانا سود مند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو آخر میں رکوع میں نے وہ آیات ساری پڑھ دی تھی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو بنیادی سرمایہ، انیشیل سرمایہ ان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر وہی نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو بھوک ہی نہیں لگی تو آپ اس کے سامنے انواع و اقسام کے سارے کھانا رکھ دیں، اب اسے اس کی کیا قدر، اس کھانے سے اسے فائدہ کیا؟ الٹا ہو سکتا ہے کہ بد ہضمی ہو جائے، کوئی فوڈ پوائزننگ ہو جائے، کوئی اور خرابی پیدا ہو جائے، کیونکہ اسے کھانے کی طلب ہی نہیں تھی۔ تو وہ لوگ جو ہدایت کے طالب ہیں، یہ انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جو ہدایت کے طالب نہیں ہوں گے، وہ اس سے کیا کریں گے؟ اور بین میخیں نکالیں گے اور گمراہیں گے۔
تو بنیادی صفت قرآن حکیم سے استفادہ کرنے کی یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ طلب ہدایت ہو، وہ اخلاقی حس موجود ہو کہ میں نے غلط نہیں کرنا، میں نے صحیح کرنا ہے، میں نے صحیح راستے پر چلنا ہے۔ یہ اخلاقی حس موجود ہوگی تو پھر یہ کتاب ہدایت دے گی۔ تو جب ہم یہ بات کریں گے تو وہ لوگ کہ جو اس سے ہدایت پا چکے، اور وہ لوگ، یہ تعویل خاص ہوگی، اور وہ لوگ جو اس سے ہدایت پائیں گے ان کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، اس صفت کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے جی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک بات یہ آ گئی کہ ان متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایک جن کے اندر اخلاقی حس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی یہ جو ساری چیزیں ہیں، مادی چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، اس سے پرے زیادہ حقائق والی چیزیں موجود ہیں۔ وہ کیا جی، اپیرنس اینڈ ریئلٹی، برڈلے کی شاید کتاب ہے اپیرنس اینڈ ریئلٹی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی وہ زیادہ حتمی اور یقینی ہے، اور وہ چیزیں جو ان کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی وہ زیادہ حتمی اور یقینی۔ بہرحال پرانے زمانے میں، اب ذرا زمانہ تو بہت آگے آ گیا ہے، لیکن مجھے ارسطو کی وہ مثال یاد آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی وہ بہت بڑے غار میں بند ہو گیا، جیسے ہم دنیا کو بھی ایک غار سمجھ لیں، وہ کہتا ہے ایک بہت بڑے غار میں بند ہو گیا ہے اور اس نے باہر نہیں دیکھا کیا ہے۔ تو غار کے اندر ایک سوراخ ہے، وہ ایگزامپل بیان کرتا ہے، اور اس سے لوگ باہر سے چلتے پھرتے ہیں، گزرتے ہیں، تو سورج کی شعاعیں جو ہے ان بندوں پر لگتی ہیں، تو وہ سائے جو ہے وہ اس کی دیوار پر آتے ہیں، تو وہ حقیقت ان سایوں کو سمجھتا ہمیشہ، کیوں؟ اس نے باہر والوں کو نہیں دیکھا، اس یونیورس کو نہیں دیکھا، تو وہ ہمیشہ جو بات کرے گا، سمجھے گا، سمجھائے گا، کہے گا ان سایوں کے متعلق کرے گا، حالانکہ وہ سائے ہے، اصل حقیقت جو ہے وہ اس سے۔ تو وہ یہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، نہ کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکتی ہیں، یعنی حواس خمسہ کی گرپ میں نہیں آتی، وہ زیادہ حتمی یقینی ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ اچھا، اب یہاں بات آ جائے گی ایک کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے پھر اس سے دوسری بات بھی نکالی کہ ایمان لانا تو صرف غیب کی باتوں پر ہے، باقی باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو ایمان کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہو گئی کہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، باقی کوئی ضروری ہے کہ حضور پر لایا جائے، قرآن پر لایا جائے، یا ان چیزوں پر لایا جائے؟ تو قرآن نے تو خود ہی کہہ دیا یہ، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ جیسے ایمان باللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ غیب کی چیزیں، یہ تو ہے ہی ہے نا غیب، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیس اور ایک شخصیت وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ آپ کیا ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، لیکن ان کو رسول ماننا یہ غیب ہی کی بات ہے، کیونکہ رسول ماننے کا اور کوئی ذریعہ آپ کے پاس تو نہیں ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، وہی باقاعدہ آئی۔ جب رسول تو اسی لیے مانا نا کہ اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے، تو اس کا تو ویریفائی کرنے کا کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن، یہ ٹھیک ہے موجود ہے اس وقت، یہ غیب کی شے نہیں ہے، لیکن یہ ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ غیب ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بات جو درست نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے جو یہ کہا کہ یہ صرف ایمان جو ہے وہ غیب کی بات ہے۔ البتہ اس کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس طرح سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہے یہ اس زمانے میں اعتراضات بہت اٹھے، نیوٹنین ایرا تھا، نیوٹنین ایرا کے اندر تو ہر شے جو ہے وہی مانی جا سکتی تھی کہ جو ویریفائی ہو، ان لاز کے اندر ہو، ورنہ کہا جاتا تھا کہ اس شے کو ہم مانتے ہی نہیں۔ دنیا میں یہ بڑا ایک ٹرینڈ آیا، نیوٹن لاز آئے تو پھر اس کے اوپر یہ بات آئی کہ دنیا میں ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے جو نیوٹن لا کے اندر نہ آتی ہو۔ بہرحال
وہ آئنسٹائن ایرا نے آ کر اس کا سارا معاملہ ہی تلپٹ کر دیا. اس نے کہا کہ میٹر نام کی تو کوئی شے ہے ہی نہیں, انرجی ہے دنیا کے اندر. بہرحال تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ اصل میں جو بالغائب ہے یہ بعض ظرفیہ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غیب میں ہیں. وہ جو شعراء کے اندر بھی ہے نا کہ تو زیر نقابی, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں تو اوپن ہیں لیکن ہم غیب میں, ہمارے آگے پردہ پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے ذرا اس کو اس انداز میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ وہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہرحال آج میں چاہوں گا کہ یہیں تک ہم رہتے ہیں. آج ذرا علمی اعتبار سے زیادہ گہری گفتگویں ہو گئی ہیں ادھر ادھر, تو اس کو جو ہے وہ بحث کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ وہ 15 منٹ جو ہے وہ آپ کے سوال و جواب کے آ جائیں, تو پھر انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے. آج اسی ایک آیت کے اوپر ہی جو ہے وہ